الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑے خوبصورت انٹرو آپ نے عطا فرمایا اور اس کے بعد قبلہ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت اور دل آویز گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی اللہ کریم قبول فرمائے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی اسی تسلسل میں چند اپنی مروزات پیش کرنا چاہوں گا کہ ابتداً بات ہوئی توبۃ النصوح کی، یعنی نصوح کا اگر ہم عام معنی کریں تو اس سے مراد ہوگا کہ خالص توبہ۔ تو اس کے حوالے سے امام المتقین، امام المشارق والمغارب، مولا کائنات شیر خدا جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ والکریم کا توبۃ النصوح کی وضاحت میں قول ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح میں 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جب وہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ توبۃ النصوح ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ توبۃ النصوح خالص توبہ نہیں ہے، سچی اور پکی توبہ نہیں ہے، صداقت نہیں ہے توبہ کرنے والے میں۔ سب سے پہلے آپ نے وہی ارشاد فرمایا جس کی طرف اشارہ ہوا کہ ندامت ہونی چاہیے جو آج سے پہلے آپ زندگی گزار چکے ہیں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان میں اگر ندامت کا احساس نہیں ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ توبہ کا آغاز ہی نہیں ہے۔ توبہ صرف زبان سے ادا کرنے والے لفظ نہیں ہے، آپ اپنے رویے سے، اپنے جذبات سے اور احساسات سے یہ بات ثابت کیجئے کہ آج تک جو کچھ ہوا ہے آپ اس پہ نادم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور وہ تو علیم بذات صدور ہے نا، وہ صرف الفاظ کا محتاج تو نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے کہ آپ کے دل میں ندامت ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا درجہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اب پختہ عزم کیجئے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا۔ ندامت کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا درجہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد میں کوئی کمی ہوئی، آج تک کسی کا حق مارا ہے، کسی کو وراثت میں حق نہیں دیا، کہیں ناپ تول میں کوئی کمی کی ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال غلط بیچا ہے، کوئی بھی حقوق العباد میں کمی کی ہے تو جس بندے کا حق مارا ہے جا کر اسے معافی مانگو۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تمہاری توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آج کل ہماری قبلہ توبہ اور معافی بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہے نا، کہ ابھی 27ویں شب آئے گی تو موبائل میسج کے ذریعے ہم توبہ کریں گے اور ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے، اور وہ ایک رواج ہو گیا ہے، فیشن کی صورت میں توبہ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح تو شاید وہ رحمان ہے پھر بھی قبول کر لے، اس کی مرضی ہے، لیکن دستور شریعت یہ نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا مرحلہ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو حق مارے ہیں، جو فرائض چھوڑے ہیں، واجبات چھوڑے ہیں، نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، زکوٰۃ رہ گئی، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج رہ گیا، جب تک ان چیزوں کو بھی دوبارہ ادا کرنے کا ارادہ نہیں کرو گے توبہ توبۃ النصوح نہیں بنے گی، خالص توبہ نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور پانچواں آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح آج تک آپ نے نفس کو معصیت کی عادت ڈالی ہے، اب اسی طرح نفس کو اطاعت کی عادت ڈالو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے حاضر کرو، اور اسی طرح جس طرح پہلے معصیت کا عادی ہو چکا ہے اب اطاعت میں وہی لذت آنی چاہیے، نفس کے مزاج کو بدل دو، مزاج کو بدل۔ یہ 5 چیزیں جب ملتی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر توبۃ النصوح بنتی ہے۔ یقیناً یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو کر جاتے ہیں پھر ان کے وہ مقامات ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ نے جو بنیادی طور پہ ارشاد فرمایا رحمت کی بات ہوئی، تو جو ایمان ہے حضور والا، ایمان کی جو حقیقت ہے، ایمان کی جو اصلیت ہے، جو اصل کیفیت ہے ایمان کی، وہ رجا اور خوف کے درمیان ہی تو ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے ہر حال میں امید ہونی چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ڈرنا بھی ہے اور امید بھی رکھنی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ رحمت سے امید کی وجہ سے آپ عذاب سے بے خوف اور نہ ڈر ہو جائیں، یا اس خوف کی وجہ سے آپ اللہ کی رحمت سے امید ہی وابستہ نہ رکھیں۔ یعنی ما بین الرجا والخوف یہ اصل ایمان ہے۔ تو جب ہم اس کے درمیان رہیں گے پھر ہمیں ایمان سمجھ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے میرے رب نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ میرے بندوں کو بتا دو، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ دونوں چیزیں اکٹھی فرما دی کہ میرے بندوں کو بتا دو جب میں معاف کرنے پہ آتا ہوں مجھ سے زیادہ غفور کوئی نہیں، رحیم کوئی نہیں۔ جو قبلہ نوری صاحب نے ارشاد فرمایا جس کے حوالے سے کہ دیکھیں میرا رب تو کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ خود ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک،
کہ اس حال میں جب یہاں پہنچے ہو میرے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ بصیرت اللہ نے دی، بصارت اللہ نے عطا فرمائی، سماعت اللہ نے عطا فرمائی، قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ سفر جو نطفے سے شروع ہوا تھا، اتنا مبارک انسان کو بنایا ہے، اس کا تصفیہ کیا ہے، اصلاح نفس فرمائی ہے۔ ماں بھی پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن ماں نے صرف جنم دیا ہے اور 9 ماہ امانت کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اللہ نے جنم نہیں دیا، اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ اور جو جنم دینے والی وہ اتنی محبت کرتی ہے تو خلق فرمانے والا کتنی محبت کرتا ہوگا، جس نے انسان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ تو وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی، اور ابتدا میں اس نے اپنا تعارف ہی یہ کروایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے نا، ہم گناہگاروں کے لیے ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا تو کہا پریشان نہیں ہونا، جو انصاف کا دن ہے اس کا مالک میں ہوں، اور جو مالک ہے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ آج جب ہم کمرہ امتحان میں جاتے ہیں اور دنیا کے امتحان دیتے ہیں تو سب سے پہلے بچے دیکھتے ہیں آج ممتحن کون ہے، انویجیلیٹر کون ہے۔ اگر وہ سخت ہوگا تو ہم پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اگر لگے یہ ذرا نرم اور دھیما ہوگا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے رب نے تعارف کروایا کہ جو اس دن ہوگا سپریم کورٹ کی سب سے اعلیٰ کرسی پہ تشریف فرما ہوگا، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا حرف اللہ کی رحمت پہ دلالت کر رہا ہے، اور تاکید کے کتنے جملے ارشاد فرمائے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ تم توبہ کی طرف بڑھو تو صحیح، وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس سے زیادہ مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اللہ کا خاص تحفہ عنایت ہے میرے لیے، میں سر سجدے میں رکھوں گا، اس وقت تک اٹھائیں گا نہیں جس وقت تک میری ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام باقر یہاں ارشاد فرمایا کرتے تھے اہل عراق کو، تم سمجھتے ہو کہ وہ آیت مبارکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ زیادہ انسان کے لیے راحت افزا ہے؟ ہمیں تو امید اس آیت میں زیادہ ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا آپ مانگتے جاؤ گے تیرا رب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔